یہ جو آپریشن استحکام پاکستان لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیشنل کنسنسس نہیں پایا جاتا، اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. ایم کے ایم ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، پی ٹی آئی تو خیر ہے ہی، مطلب حکومت کی ہر فوج کی طرف سے کی جانے والی ہر چیز کے خلاف ہوگی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان براڈر پرسپیکٹو میں قوم میں اس بارے میں عزم استحکام پاکستان نہیں پایا جاتا. آپ نے اس کا خود جواب بھی دیا ہے. دیکھیں یہاں پہ پہلے تو پچھلی جو دو تین سال کی جو ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے چاہے یہاں پہ بہترین پلان بھی پیش کیا ہے تو مخالفت کے لیے سیاسی لوگ موجود ہیں جن کو سیاسی طور پہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہٹ ہوئے ہیں، حکومت سے فارغ ہوئے ہیں، حکومت نہیں مل رہی، تو وہ پاکستان کے مفادات کو ہٹ کے اپنے مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو نیا جس کی بات کی انہوں نے آپریشن کی استحکام پاکستان کی، آپ اس میں کی پوائنٹ دیکھیں. اگر وہ کہیں جی آرمی آپریشن نہیں، سب سے پہلی اہم بات پرائم منسٹر نے یہ کی کہ صرف فوج کو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں اس کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. دس از اے ڈینجرس تھنگ. اور بڑی انہوں نے پرٹیننٹ پوائنٹ کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہول آف دا گورنمنٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، ایکشن ہوگا جس میں سول. اور یہ بڑی اچھی بات کی. اگر میں جو سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کی ہے، اگر نہیں بھی کی، دیکھیں میں آپ چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ یو کے کی مثال لیں، وہاں پہ انہوں نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائی. پہلے تو میرا یہ مشورہ یہ ہے، کیونکہ آج تک پاکستان میں اتنے سال ہو گئے دہشت گردی کو نبٹتے ہوئے، کوئی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے آفیشلی آرٹیکولیٹڈ. تو ہم ایسے ہی عوام میں تلواریں چلا رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. وہ تو ایک تو اس کی ضرورت ہے تاکہ سارے انڈر ون امبریلا آئیں. یو کے میں ایک اسٹریٹجی ہے جسے کہتے ہیں کانٹیسٹ، کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی ایبریویشن ہے کانٹیسٹ. ہاں جی، وہ میں نے 2002 میں شاید یا 3 میں بنی. اس کو وہ ریویو کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں ہر 2 سال کے بعد. اب وہ لاسٹ ایئر کی ہے ریوائز انہوں نے. اس میں آبجیکٹیو دیے ہوئے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ذمے اپنی رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اس پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ہول آف دا گورنمنٹ چونکہ کر رہے ہیں آپریشن، کوئی نیا آپریشن نہیں ہے. ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اسی جو آن گوئنگ ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم ری انویگوریٹ کر رہے ہیں، ری جوائنیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہ بھی کہتے ہو تو اس کے بغیر کام تو چل رہا ہے. تو اب جب کہہ دیا ہے تو پھر ساروں کو انوالو کریں اور ایک اسٹریٹجی کے تحت انوالو کریں. فوج پہ دباؤ کم ڈالیں، فوج کو پیچھے ہٹیں اور صرف بارڈرز پہ کام کریں یا سپورٹ کے لیے پیچھے رہیں. سول اداروں کو یہ کام کرنے دیں اور ایک پوری حکمت عملی کے تحت یہ کام کیا جائے. دیکھیں ضرورت اس لیے ہے، اس وقت تھریٹ جو ہے خاص طور پہ افغانستان سے جو ایمینیٹ کر رہا ہے اس نے بہت نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ طالبان آ جائیں گے تو ہماری یہ نہیں، تو پھر وہ بھی ہماری غلط فہمی تھی نا، کیونکہ آپ نے 2 طرفہ کھیلے نا. آپ ان کے سپورٹر بھی تھے، آپ وار آن ٹیرر کے حصہ بھی بن گئے، ان کو مارنے والوں کے ساتھ بھی شامل تھے. آپ نے ان کو بچایا بھی، مرنے والوں بھی شامل تھے، آپ بچا بھی رہے تھے. یہ بات امریکنز کا ہمارے پہ اعتراض ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کا اعتراض اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اگر پاکستان نے ان افغان طالبان کو جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں سپورٹ نہ کیا ہوتا، پروٹیکٹ نہ کیا ہوتا تو 1 سال بھی یہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے. یہ تو وہ ہیں جو یہاں پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے بچے رہے، چھپے رہے. ملا برادر کراچی میں رہا تو پاکستان نے ان کو بچا کے بھی رکھا، لیکن مجبوری تھی تو وہ ایک حد تک. تو اس کا مطلب ہماری وہ پالیسی فلاپ ہو گئی نا. 20 سال جو ہم نے پالیسی اختیار کی. بالکل، وہ کہتے ہیں نا وہ ہنٹنگ ود ہاؤنڈز اینڈ رننگ ود ہیئر، تو وہ ڈپلیسٹی کی پالیسی تھی جو کہ نقصان دہ ثابت ہوئی. آج وہ واپس گئے ہیں. آپ دیکھ لیں سارا ریکارڈ دیکھ لیں، اگست 2021 کے بعد جب سے وہ پاور میں آئے ہیں انہوں نے آتے ہی جیلوں کے دروازے کھولے، ہزاروں کی تعداد میں
تحریک طالبان کے جو پاکستان کے لوگ تھے جیلوں سے باہر آ گئے، ایون داعش کے لوگوں کو چھوڑ دیا اور وہ آج وہاں سے اٹیک کر رہے ہیں. آپ بار بار کہہ رہے ہیں افغان حکومت آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ ابھی ریسنٹلی 10 دن پہلے بارڈر اسکرمشز ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ضرورت ہے کہ آپ کو ان ایریاز کو سیکیور کرنا ہے. لیکن جو بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر، وہ بات اگر ٹھیک ہے اور اس کے مطابق چل رہے ہیں تو بہت خوش آئند ہے کہ آپ ہول آف دا گورنمنٹ دیکھیں. اس وقت لا اینڈ آرڈر جو ہے آئینی طور پہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ کی، 7 پروونسز کی ہے. ہاں جی. تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ اس کو کریں. اب وہ نیشنل ایکشن پلان ایک بنایا تھا گورنمنٹ نے، وہ نہیں چلا. 6 مہینے 8 مہینے چلا، وہ بھی زیادہ پنجاب میں تھوڑے ایریاز میں کے پی کے، اس لیے کہ اس کو بھی آپ نے اون نہیں کیا صوبوں نہیں، اس لیے کیا کہ آپ نے 20 پوائنٹ بنا دیے جو کہ بہت لمبا ایک لسٹ تھی، کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. کسی نے امپلیمنٹ کیا، کسی نے نہیں کیا. تو آپ ساروں کو بٹھا کے ایپیکس کمیٹی تھی نا یہ والی، جی ٹھیک نیشنل ایکشن پلان کی جو ہائیسٹ کمیٹی ہے، جی، تو انہوں نے جب ڈیسائیڈ کیا ہے تو ساروں کا ذمہ لگا دیں کہ یہ اسٹریٹجی ہوگی، یہ ہمارے پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس اسٹریٹجی کے ساتھ یہ ریسورسز ہیں. تو سارے اگر مل کے کریں تو بہت اچھی بات ہے.